أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے. اللہ پاک خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. اور ہر جاندار کو رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. وہ خالق ہونے میں سمجھ، وہ مالک ہونے میں سمجھ، وہ رازق ہونے میں سمجھ، کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے. یہ زمین نہیں تھی، اللہ نے بیت اللہ کی جگہ سے بلبلہ اٹھایا اور زمین کو پھیلا دیا. پھر زمین ہلتی تھی، اس کو ہلنے سے روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو میٹھے بنا کے گاڑ دیا. پھر اسی زمین پر اللہ نے انسانوں کی ساری ضروریات رکھ لی. پانی کا انتظام اسی میں کر دیا، رزق کا انتظام اللہ نے اسی میں کر دیا. تو اللہ نے آسمان بنایا. آسمان کی چھت اللہ نے ایسی بنائی کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کا رنگ خراب نہیں ہوا، اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑی، کوئی ٹیڑھ نہیں آئی، کوئی ٹکڑا اوپر سے ٹوٹ کے نیچے نہیں گیا. تو کیسا بنانے والا ہے وہ. اور پھر اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا. آسمان پہ فرشتوں کو رکھا، فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اتنا بڑا آسمان بنانے والا بھی اللہ ہے. یہ زمین و آسمان اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہے ہیں کہ جس نے ایسی عجیب مخلوق پیدا کی ہے تو وہ خود کتنی طاقتور ذات ہے، کتنی طاقتور ذات ہے. بند انڈے کے اندر اللہ چوزے کو پیدا کر دیتا ہے، اس کی خوراک اس کے اندر رکھ دی ہے. اور پھر اس بچے کی، اس چوزے کی تربیت کے لیے اللہ نے مرغے کے دل میں محبت ڈالی. وہ چھوٹے دانے اور چھوٹے کیڑے جو اس بچے کے حلق سے گزر جائیں وہ تلاش کر کے اس کو کھلاتی ہے. یہ نظام اللہ چلا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی تھی. تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. والدین کے ذریعے سے اللہ پاک اولاد کو دنیا میں لاتا ہے، لیکن ضروری نہیں. کتنے لوگ ہیں اولاد کی خواہش کرتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی. اور کسی کو اللہ بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں سے محروم کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کو دین سکھاتے ہیں. ایک بیٹا ایک بیٹی ایک پیٹ سے پیدا ہوتا، ایک بیٹا ایک بیٹی دوسرے پیٹ سے پیدا ہوتا. ایک پیٹ والے آپس میں بھائی بہن، نکاح درست نہیں. دوسرا پیٹ والا بیٹا بیٹی، تو اس کے ساتھ نکاح درست. حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے. قابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ بدصورت، حابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ خوبصورت. قابیل نے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو حابیل کے حصے میں ہے.
حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ من مانی نہ کرو، نفس کی خواہش پوری نہ کرو، اللہ کا حکم دیکھو، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ دھمکیاں دیتا تھا حابیل کو، تجھے میں قتل کروں گا، تیرے حصے کی لڑکی سے نکاح کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم دونوں صدقہ نکالو، جس کا صدقہ قبول ہو گیا لڑکی اس کے حصے میں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قابیل ناحق پر ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، لیکن ایک ہیلا کیا کہ شاید اس کی بات سمجھ میں آ جائے، تو قابیل کا صدقہ قبول نہ ہوا، حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا۔ مختصر یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ جب دھمکیاں دیتا تھا حابیل کہتا تھا تو بھائی تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو قابیل نے لوہے کی چیز ماری اس کے سر پر اور کام تمام کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ اب قیامت تو اتنے لوگ قتل ہوں گے، سب کا گناہ قابیل کے سر پر رکھا جائے۔ جو برائی کی بنیاد بنتا ہے تو ساری برائیاں ان کا گناہ جمع کر کے اس کے سر پہ آئے گا جو بنیاد بننے والا ہے، اور جو نیکی کی بنیاد بنتا ہے اس کے بعد جتنے لوگ اس نیکی کو کریں گے اس نیکی کی بنیاد تمام نیکیوں کو جمع کر کے اس بنیاد رکھنے والے کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ نے پیدا تو کر دیا، پیدا کرنے کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلایا تاکہ ان کو بتائیں یہ جائز ہے یہ ناجائز، یہ حلال ہے یہ حرام، یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں، احکامات بتلائے۔ ایسے مائی مریم، ان کی والدہ نے نظر مانی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، پریشان ہوئی، خیر کہا میں نے تو نظر مانی ہے، مجاورین کے پاس لے گئی اس کو قبول کرو۔ کام تو بیٹوں کو قبول کرتے ہیں، بیٹیوں کو تو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے ساری کارگزاری بتلائی کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، میں نے تو پہلے ہی نظر مانی تھی۔ اچھا چلو یہ بات ہے تو پھر ہم قبول کرتے ہیں۔ اب قبول تو کر لیا، اب اس بچی کی تربیت کون کرے، اس میں مجاورین کا اختلاف ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اس بچی کی تربیت میں کروں گا، کیونکہ اس کی والدہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، لیکن باقی راضی نہ ہوئے۔ اس پر بات کا فیصلہ ہوا کہ جن کلموں سے تورات لکھتے ہیں ان کلموں کو پانی میں ڈالو، جس کا قلم پانی کے الٹے رخ پہ تیرے گا اس کے حصے میں بچی کی تربیت آئے گی۔ سب نے قلم ڈالے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے الٹے رخ پہ تیرا، ان کے حصے میں مائی مریم کی تربیت آ گئی۔ لے گئے خالہ کے حوالے کیا، تربیت شروع کی۔ جب بڑی ہو گئی تو ایک کمرے میں ہوتی، حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے کنڈی لگا کے چلے جاتے، جب واپس آ کے کنڈی کھولتے کیا دیکھتے کہ مائی مریم کے کمرے میں وہ پھل ہیں جو بازار میں نہیں، اور وہ پھل ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ پوچھا مریم یہ کہاں سے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو بند کمرے کے اندر رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ رازق اللہ، جو اللہ نے رزق دیا۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا مائی مریم کو بند کمرے کے اندر رزق مل رہا ہے، بے موسم کے پھل اور میوہ مل رہا ہے، تو وہ اللہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا میوہ دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کر لی، اللہ مجھے بیٹا عطا کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا نہیں تھا، اللہ پاک نے دعا قبول کر لی کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ ایسا کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا، بیوی میری بانجھ ہے، تو اولاد کو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا یوں ہی دے دیں گے۔ نشانی کیا ہوگی کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکے۔ وہ 3 دن آئے، بات نہیں کر سکے، ذکر کرتے تھے بات نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی نبی ہوئے۔
تو بیٹوں کا دینے والا بھی اللہ ہے اور بیٹیوں کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا، موسلادھار بارش دے گا، باغات لگائے گا، نہریں جاری کرے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب بارش کی ضرورت ہوگی اللہ بارش دے گا، استغفار کی کثرت کی برکت ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، باغات لگا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دے گا، استغفار کی کثرت۔ تو بہرحال اللہ پاک نے دنیا میں وہ پیدا ہوگا جس کو اللہ پیدا کرنا چاہے گا، وہ پیدا نہیں ہوگا جس کو لوگ چاہیں گے، اور جس کے پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ اس کو پیدا کر کے رہے گا۔ ساری دنیا کے لوگ زور لگا لیں اس کی پیدائش کو روک نہیں سکتے، اور جس کو اللہ نے زندہ رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ فرعون کو لوگوں نے بتایا تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے، تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو فرعون نے مشورہ کیا ارکان دولت سے کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کوئی مشکل بات نہیں، بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ پولیس مقرر ہو گئی، چھریاں چاقو ان کو دے دیے، اور جس گھر میں بچے کی خبر ملتی وہاں چلے جاتے اور بچے کو لے کے ذبح کر دیتے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے تو جب وہ قتل کرتے رہے ایک عرصے تک قتل کیا، پھر ان کو خیال آیا کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتیں ان کی زندہ چھوڑ رہے ہیں، تو بڑے کام تو مرد کرتے ہیں، عورتیں تو مشکل کام نہیں کر سکتی، تو مرد ان کے ہم ختم کر رہے ہیں، عورتیں ان کی باتیں، تو ہمارے کاموں کا کیا بنے گا، پھر خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے پڑیں گے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ پھر مشورہ ہوا کیا کریں، انہوں نے کہا یہ ایسا کرتے ہیں 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھتے ہیں، 1 سال کے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس سے بنی اسرائیل کی اتنی افرادی قوت نہیں بن سکے گی، اتنی افرادی قوت نہیں بن سکے گی جس سے یہ ہمارے مقابلے میں آ جائے، اور ہمارے ملک کے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے حالات ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس زمانے میں پیدا کیا جب بچوں کے زندہ رکھنے کا سال تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تربیت ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس سال میں پیدا کیا جو سال بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پولیس آ گئی، بچے کو حوالے کرو، خبر مل گئی ان کو، سارا تلاش کر لیا، ان کو بچہ نہیں ملا۔ جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے، اللہ نے ارادہ کیا ہے اس کے زندہ رکھنے کا، تو فرعون کون ہوتا ہے اور ان کے کام کرنے والے کون ہوتے ہیں کارندے، کہ جس کو اللہ نے زندہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے اس کو مار ڈالیں۔ زندگی موت کا خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ اگر آپ اس پہ ڈریں، اس بچے پہ خوف کریں تو آپ اس کو دریا میں ڈال دیں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے یعنی کیا مطلب، اگر نہ ڈریں تو ہم آپ کو آپ کے گود میں اس بچے کو پال کے دکھا دیں، اور اگر ڈریں تو پھر دریا میں ڈال دینا۔ تو والدہ کو خوف ہوا، اب پولیس آئی اور اب آئے سپاہی اور اس کو قتل کر دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ تو صندوق بنوایا اور اس کے اندر بچے کو ڈالا اور دریا کے حوالے کر دیا۔
اب دریا کے حوالے تو کر دیا، اب والدہ کی ممتا پریشان ہو گئی، پتہ نہیں جانور کھا جائے، پتہ نہیں ڈوب جائے، پتہ نہیں کیا بنے بچے کا، تو پریشانی پہ پریشانی آ گئی، اور وہ وعدہ اللہ کا بھول گئی کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو آپ کے پاس واپس لوٹاؤں گا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دوں۔ اب ان کی بہن زینب کو بھیجا کہ دیکھو بچے کا کیا بنتا ہے۔ بہن آئی، تو وہ صندوق بہتے بہتے وہاں سے گزرا جہاں فرعون کی بانیاں کپڑے دھو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا صندوق ہے، پکڑ لیا، کھولنے کا ارادہ کیا، پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اگر کھولیں گے ایسا نہ ہو کہ مائی آسیہ فرعون کی بیوی وہ کہے گی اس میں کوئی مال و دولت تھا، تم نے اس میں سے کچھ رکھ لیا اپنے پاس، تہمت لگ جائے گی، اس لیے کھولتے نہیں، وہیں سیدھا لے جاتے۔ انہوں نے وہ پکڑا صندوق اور لے گئی مائی آسیہ کے پاس۔ مائی آسیہ نے صندوق کھولا تو اندر خوبصورت بچہ، اس کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کی چادر ڈال دی، چادر ڈال۔ اب مائی آسیہ نے دیکھا بچہ ہے، خوبصورت ہے، تو ان کو پتہ لگ گیا، درباریوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا بچے کو حوالے کرو، تو یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، انہوں نے ڈر کے مارے پانی میں ڈالا ہے، اس کو قتل کریں گے۔ مائی آسیہ نے کہا نہیں، میں بات کرتی ہوں پھر ان سے، اگر اس بچے کی جان بخشی ہو جائے، یہ بچہ ہے چھوٹا ہے، جب اس کو گھر میں پالیں گے تو ہمارا دشمن تھوڑی بنے گا۔ مائی آسیہ گئی فرعون کے پاس کہ یہ بچہ ہے اور ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اس کو بچہ بنائیں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ مفسر فرماتے ہیں اگر فرعون یہ کہتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اللہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو خیر فرعون مان گیا، چھوڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے، جس نے قتل کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے قتل کا منصوبہ تیار ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ یہ تو مجھے چھوڑ کے جا کہاں رہا ہے، کرنے والا میں ہوں۔ تو اب مائی آسیہ نے کہا اس کے لیے کوئی عورت تلاش کرو جو اس کو دودھ پلائے، بڑی عورتیں ہیں دودھ پلانے والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں قبول کر رہے ہیں، اور وہ بانیاں لے کے بچے کو کنیزیں لے کے پھر رہی ہیں کہ کوئی عورت مل جائے جس کا دودھ پی لے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ گئی، اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ بتلاتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لے گا اور وہ اس کا بہت خیال رکھیں گے اس کا۔ ان کنیزوں نے پکڑ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، کہا اچھا یہ لگتا ہے اس بچے کی یا تو ماں ہے یا پھر اس کی عزیزہ ہے، اور یہ جو اتنے وثوق سے کہہ رہی ہے کہ اس کا دودھ پی لے گا، اس کا مطلب بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ انہوں نے بات بنائی کہ بھائی صاحبہ نے بات بنائی کہ نہیں میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ بھائی اس عورت کا دودھ بہت اچھا ہے اور سارے بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا، ورنہ مجھے تو خبر نہیں تھی۔ اچھا چھوڑ دیا ان کو۔ گھر آئی، والدہ کو بتایا، والدہ کو لے کے پہنچ گئی وہاں، تو والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی کے قریب کیا، بچے نے دودھ پی لیا، پیٹ بھر گیا، وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ بچے نے دودھ پی لیا۔ مائی آسیہ تک خبر پہنچ گئی، فرعون تک خبر پہنچ گئی۔ مائی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا، کہ اس بچے کو ہمارے گھر میں رہ کے اس کی تربیت کرو، میں اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہیں کر سکتی، اس کی محبت میرے دل میں اتنی ہے
کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ بھائی صاحبہ نے کہا کہ نہیں، بھائی صاحبہ نے کہا کہ نہیں، میرا بچہ اور بھی ہے، میں نے اس کو بھی دودھ پلانا ہوتا ہے، جب میں یہاں رہوں گی تو اس بچے کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے میں یہاں رہ کے دودھ نہیں پلاتی۔ ہاں، اس کو ساتھ لے جاتی ہوں، اپنے گھر میں رکھ کے اس کی تربیت کروں گی، اور اب اس کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھوں، پورا زور لگاؤں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ، لیکن کبھی کبھی ملانے کے لیے لائے۔ ٹھیک ہے، ملانے کے لیے لے گئی، تربیت کرنا شروع کی۔ ایک دفعہ ہماری آسیہ نے کہا کہ بچے کو ملانے کے لیے لاؤ، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا تو ملانے کے لیے لائیں، اور ہماری آسیہ نے درباریوں کو کہا دیکھو آج بچہ آ رہا ہے، اس کو تحفے تحائف ہدایہ دینے ہیں، اس کو بھی اس کی والدہ کو بھی، اور میں اس کی نگرانی خود کروں گی۔ بہت اچھا۔ فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بچے کو لے کے نکلی تو تحفے تحائف شروع ہو گئے۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو بھائی آسیہ نے بچے کو دیکھا، بہت خوش ہوئی اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا بچے کو اس کی والدہ کو۔ تو مائی آسیہ بچے کو لے کے فرعون کے پاس گئے کہ یہ بھی انعام دے بچے کو۔ فرعون نے گود میں لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے جو کھینچی تو زمین کی طرف جھکا دی۔ پہلے سارے لوگ داڑھی رکھتے تھے، فرعون کی بھی داڑھی تھی، وہ بیچ میں موتی پرو کے رکھتا تھا۔ یہ تو قوم لوط جب آئی تو قوم لوط سے یہ داڑھی کا موڑنا شروع ہوا۔ فقہ کتابوں میں لکھا ہے داڑھی موڑنا یہ آدمی اپنے آپ کو مسئلہ کرنا ہے، مسئلہ، جیسے کسی کے ناک کان کاٹ لیا جائے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ کاٹنا بھی اس طرح مسئلہ کرنا ہے۔ درباریوں نے دیکھا کہ بچے نے اس کی گردن جھکا دی ہے، کہنے لگا دیکھو دیکھو، درباریوں نے کہا دیکھو فرعون یہ وہی بچہ ہے جو بنی اسرائیل کا ہے، کیسے آپ کو جھکا دیا اس نے؟ فرعون نے کہا بلاؤ سپاہیوں کو، قتل کرو اس کو۔ سپاہی آ گئے۔ مائی آسیہ نے کہا بچہ ہے، نہ سمجھی میں کیا ہے، اگر آپ کو زیادہ شبہ ہے تو ایسے اس کا امتحان لے لو، 2 موتی ایک پلیٹ میں رکھو، 2 انگارے ایک پلیٹ میں رکھو، تو اگر بچے کا ہاتھ انگارے کی طرف کیا سمجھا نہ سمجھی میں کیا ہے، اگر موتیوں کی طرف کیا تو پھر جو آپ کریں میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ چنانچہ ایک طرف انگارے ایک طرف موتی رکھے گئے، اور بچے نے ہاتھ بڑھایا انگاروں کی طرف، انگارہ پکڑ لیا، پھر انہوں نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے انگارہ چھڑا دیا تاکہ ہاتھ نہ جل جائے، تو جان بخشی ہوگی بچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ایک دفعہ باہر نکلے، 2 آدمیوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، ایک فرعونی تھا ایک بنی اسرائیلی تھا۔ تو بنی اسرائیل نے پکارا اے موسیٰ یہ مجھے مارنے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، چھڑانے کے لیے کوشش کی، وہ چھوٹ نہیں رہے تھے، ایک مکہ مارا، وہ مر گیا، اور پورے ملک میں خبر پھیل گئی کہ ایک آدمی فرعون کی قوم کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے، اس قاتل کو پکڑو پھانسی دو، لیکن کسی کو خبر ہی نہیں ہے، بڑا چرچا ہوا لیکن نہیں پتہ لگا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے تو پھر وہی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جھگڑ رہا، پھر اس نے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کری، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، فرمایا کل تو ایک کے ساتھ جھگڑ رہا تھا آج دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اس کا مطلب جھگڑالو تو ہی ہے۔ وہ ڈر گیا کہ کل ایک کو مکہ مارا، اس کا کام تمام کر دیا، آج مجھے مارے گا، میرا کام تمام کرے گا، شور بچا دیا، لوگوں دیکھو کل بھی اسے ایک آدمی مارا تھا، آج مجھے مارنے لگا۔ پہلے تو پتہ نہیں تھا کسی کو، اب پتہ لگ گیا،
اچھا قاتل یہ ہے۔ تو فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، آ کے چپکے سے بتا دیا کہ آپ کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اپنی جان بچاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، مدین آ گئے۔ دیکھا کچھ لڑکیاں جو ہیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ایک طرف کھڑی ہیں، باقی لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پوچھے تم کیوں نہیں پلا رہی؟ کہ مس اجنبی سے بچنے کے لیے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے ہم پانی پلا رہی ہیں، اور یہ لوگ پانی پلا کے جائیں گے پھر ہم جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اس کنویں کے اوپر یا تو پتھر اتنا بھاری تھا جس کو 10 آدمی مل کے ہٹاتے تھے، یا ڈول اتنا بھاری تھا جس کو 10 آدمی کھینچتے تھے۔ تو نبی کے اندر تو 100 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 جنتی، اور ایک جنتی مرد میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے وہ پتھر ہٹا دیا یا وہ ڈول کھینچ لیا، پانی پلا دیا، جلدی چلی گئی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ پوچھا بیٹی کیسے جلدی آ گئی؟ تو ساری کارگزاری بتا دی کہ ایک شخص نے پانی پلا دیا اس لیے۔ پھر حضرت مختصر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، طے ہو گیا۔ 8 سال اس کا مہر، 10 سال بکریاں چرائیں تو بہتر۔ انہیں 10 سال کی مدت پوری کی اور پھر بیوی کو لے کے چلے اور راستے میں درد ذیل ہو گیا، درد ذیل شروع ہوا تو اب آگ کی ضرورت پیش آئی، اور میں تم یہاں بیٹھو۔ دیکھا ایک درخت ہے اس سے آگ نکل رہی ہے، کہا میں آگ لے کے آتا ہوں، آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں، اور وہاں کوئی آدمی ہوگا راستہ بھی پوچھتا ہوں، آگ گزر رہی کوئی آدمی ہے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں۔ وہاں گئے اور وہ تو آگ نہیں تھی، ایک درخت سے نور نکل رہا۔ جو ہی وہاں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بھائی تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں۔ اللہ پاک نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے ساتھ کر لیا، حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ دونوں فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا۔ کہ باری تعالیٰ وہ فرعون ان کا تو آدمی مار کے میں بھاگا تھا تو مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم جاؤ، جو کہے گا میں سن لوں گا، جو کرے گا میں دیکھ لوں گا۔ دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے اور فرعون کے دربار میں ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، فوج ہے اور پورا نظام ہے، اور جس دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری ہے اسی دربار میں پہنچ گئے، اور دو شخص ہیں، 2 فرد ہیں، 2 نبی ہیں، ادھر پورا ملک ہے، فرعون ہے، فوج ہے، دربار ہے، لیکن مجال ہے فرعون کی زبان سے یہ بات نکلے کہ یہ وہی پوچھا ہے جس نے ہمارا آدمی ہمارا پکڑو، قتل کر دو، اس کو ختم کر دو۔ نہیں، زبان کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو ساری دنیا کے بادشاہ چاہیں گے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں رسول رب العالمین ہوں۔ کہا تو وہی پوچھا جو ہمارا آدمی مار کے بھاگا تھا؟ کہا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا ڈالا، سانپ اژدہا بن گیا، اس نے منہ کھولا، فرعون کی طرف بڑھا، فرعون نے چھلانگ لگائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پکڑو پکڑو پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو پھر لاٹھی۔ اب اتنا بڑا معجزہ دیکھا، فرعون کو چاہیے تھا ایمان لے آتا لیکن ایمان نہیں لایا۔ دوسرا معجزہ دکھایا، ہاتھ بغل میں ڈالا، باہر نکالا تو روشن، پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو کئی معجزے، کئی نشانیاں دیکھی، کہیں قحط آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قحط ٹھیک ہو گیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا، پھر جو جوئیں پڑ گئیں وہ دور ہو گئیں،
اور پھر پانی خون بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہر نشانی کے وقت، ہر بوجھنے کے وقت، ہر پریشانی کے وقت کہتے تھے موسیٰ دعا کر دیں، اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں، لیکن ایمان نہ لائے۔ ایمان کیوں نہیں لائے؟ جو آدمی حق کو دیکھ کر سمجھ کر پھر حق کو قبول نہیں کرتا، پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کے دل پہ مہر لگا، کیونکہ جان لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی حق نبی ہے، لیکن اپنے حکومت کو بچانے کے لیے بات نہیں کی، اللہ نے بھی مہر لگا دی۔ پھر گوہرا کلدم میں ڈبو کے ختم کر دیا۔ جب مرنے لگا تو پھر کہتے اب میں ایمان لے آیا، اور جبریل سامنے مٹی اٹھائے منہ میں ڈال دی، اب ایمان آتا ہے۔ موت دیکھنے کے بعد اب ایمان، اب کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرعون سے میری قوم کا فرعون زیادہ سخت تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون تو مرتے ہوئے ایمان لے آیا تھا، لیکن میری قوم کا فرعون ابو جہل جب اس کو قتل کیا جانے لگا، اس نے کہا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ سردار کی گردن معلوم ہو، اس میں بھی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ تو ابو جہل کے دل پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ حق نبی کی حقانیت دل میں اتر چکی تھی، لیکن پھر بھی بات نہیں مانی، سرداری کی وجہ سے بات نہیں مانی۔ تو بھائیو، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اور اللہ اس کائنات کو باقی رکھنے والا ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا۔ اسی ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی، بالمنشط والبکرہ، خوشی اور ناگواری میں اللہ کی اطاعت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے کیسے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ فرعون نے پورا زور لگا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا۔ اللہ نے بچایا، اپنی قدرت سے بچایا، ان کے دربار میں پہنچایا، پھر بچایا، اور کئی دفعہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر بچایا۔ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نبی کا اتباع حکم ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، جسے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ان تطیعوہ تہتدوا، نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رسول تمہارے پاس آیا تمہارے میں کا ہی، یعنی اللہ نے انسانوں کا رسول انسان ہی کو بنا کے بھیجا ہے، انسانوں کا رسول فرشتوں کو نہیں بنایا۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں رسول تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ تو فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، یہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کی تو ضروریات نہیں ہے، ہماری ضروریات ہیں، ہم اس کا اتباع کیسے کریں؟ نہیں، انسانوں کا رسول انسان کو بنا کے بھیجا۔ پھر اگلی بات فرمائے عزیز علیہ ما عنتم، جس سے امت کو مشقت ہو، اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں ہے۔ امت کا نقصان اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جس سے تمہیں مشقت ہو، اس سے اللہ کے نبی پر گراں، یہ اللہ کے نبی پر گراں ہے، بھاری ہے، امت کا نقصان دیکھ نہیں سکتے۔ حریص علیکم، تمہاری ہدایت پر، تمہارے فائدے پر حریص ہے۔ جو بھی نبی کا اتباع کرے گا اس کو دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، نقصان سے بچے گا۔ اور ایمان والوں پر تو خاص طور پہ مہربان ہے۔ ایک دفعہ یہود کے دو عالم مدینہ آئے، مدینے کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو وہ بستی معلوم ہوتی ہے جہاں نبی آخر زمان آ کے ٹھہریں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔
یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، ایک شخص آیا کہ یہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہا اے شخص، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں۔ کہا ٹھیک ہے، پوچھو۔ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تھوڑا توقع فرمایا، اللہ نے آیت نازل فرما دی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی نے سنا دی دونوں مسلمانوں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ پھر پہلے نبی جب آتے تھے محنت کرتے تھے، ان کی محنت کا دائرہ محدود مخصوص، ان کی محنت کا زمانہ محدود مخصوص۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے، اور اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا سارے عالم کے لیے، تو آپ کی نبوت چلے گی قیامت تک آنے والے زمانے، قیامت تک آنے والے زمانے۔ اور آپ علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے برکت رکھ دی، آپ کے طریقوں میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ اب جو پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے لے کے وفات تک کتنا نوازا ہے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو، اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو کیسے بابرکت بنایا ہے۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے مشرق کی طرف سے روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ سورج ابھی تو بعد میں نکلے گا، ابھی نکلا نہیں ہے، لیکن روشنی پہلے سے۔ ایسے اللہ کے نبی نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، ابھی بچپن ہے، لیکن کفر کے اندھیرے چھٹنا شروع ہو گئے۔ کفر کے اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں تو کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ وہ آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، لوگ آپ کی پوجا کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، ایک دم بجھ گیا۔ 1000 سال میں نہیں بجھا تھا، 1000 سال تک جلتا رہا، رات دن، لیکن آپ علیہ السلام کی پیدائش بشہادت پر ایک دم بجھ گیا۔ ایک دفعہ قریش بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا یہودی، کہنے لگا کہ قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں، پتہ کرو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہے کہ ہاں عبداللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اب میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، لے گئے، بچے کو لا کے دکھایا، سب سے پہلے پشت کی طرف سے دیکھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، کیونکہ ہزاروں نبی آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل، ہزاروں نبی اللہ نے بھیجے۔ تو ان کا خیال تھا کہ نبی آخر زمان بھی ہمارے میں پیدا ہوئے، لیکن نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنو اسماعیل میں، اس لیے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ سعادت ہمارے سے چلی۔ پھر دائیوں کا موقع آیا، اللہ کے نبی جو ہے کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا والد بہت ہو چکا ہے، والدہ اس کی کیا دے دے گی ہمیں، کوئی دائی نہیں دے، چھوڑ دیا، مالداروں کے بچے لے۔ دائی حلیمہ نے بھی جب پہنچی تو مالداروں کے بچے تلاش کیے، کوئی بچہ نہیں ملا، خامد سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے اسی یتیم کو ساتھ لے جائیں؟ کہا ٹھیک، اسی کو لے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ خدائی حلیمہ نے آگے بڑھ کے آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ خدائی حلیمہ کا ایک بچہ اور بھی تھا، آپ کو سینے سے لگایا، ایک ہی چھاتی سے آپ کا پیٹ بھر گیا۔ اپنے بچے کو دوسری چھاتی کے قریب کیا، ایک ہی چھاتی سے اس کا پیٹ بھی بھر گیا۔ دائی حلیمہ اس کا خاوند رات کو جاگ کے رات گزارتے تھے، بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہیں تھا، اس وجہ سے دونوں جاگتے تھے۔ اب بچے ایک کی جگہ دو ہو گئے، اللہ نے دونوں کا پیٹ بھر دیا۔ یہ برکت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی ابھی بچپن میں ہیں، دودھ پلانے کا زمانہ ہے، اور برکات کا ظہور ہو رہا ہے، برکات کا ظہور۔ نبی رحمت ہیں کہ اتنی سعادت مند وہ امت ہے جس کو یہ نبی ملنے والا ہے۔
اب اپنے ٹھکانے پر لے آئیں. اگلا دن ہوا، تیاری شاری کر کے ساری دائیاں چلی ہیں اپنے اپنے ساتھ بچوں کو اٹھا کے، اور ان کی سواریاں بڑی تیز رفتار، دائی حلیمہ کی سواری بڑی کمزور اور بڑی سست رفتار. لیکن جب آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کے بیٹھی ہیں، اب اللہ نے اس سواری کے اندر برق رفتاری پیدا کر دی. ایک دائی کے پاس گزری، اس کو پیچھے چھوڑا، پھر دوسری کو پیچھے چھوڑا، پھر تیسری، ساری دائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے آگے بڑھ گئی. دائیاں حیران، دائی حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پہ آپ سوار ہو کے آئی تھی؟ فرمایا ہاں سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدلا. برکت ہے آپ علیہ السلام کی برکت. دائی حلیمہ کے گھر میں ایک اونٹنی تھی، خشک دودھ نہیں دیتی تھی. آپ علیہ السلام کے آنے پر اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نکالا، پیا، پلایا. جب گھر لے کے آئیں تو بکریاں، کیونکہ طائف کی تھی، دائی حلیمہ طائف میں رہتی تھی، تو طائف میں جب پہنچی گھر لے کے تو طائف میں قحط پڑا ہوا تھا، جانوروں تک قحط میں اتلا تھے. اسے اوپر چمڑا تھا، نیچے ہڈیاں تھی، ہڈیاں اور چمڑے کے درمیان گوشت نہیں تھا، یہ حال تھا. اور دودھ کا تو پھر سوال ہی نہیں ہے. تو شام کو جب بکریاں چر کے آئیں تو دائی حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، اور روزانہ بکریاں چر کے آتی ہیں تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے. تو باقی بالکوں نے کہا چلو وہاں سے تمہارا ناش ہو جائے، تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں دائی حلیمہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے؟ ان کی بکریاں جب واپس آتی ہیں تو ان کے تھن بھرے ہوتے ہیں اور تمہاری بکریاں خالی دودھ ہوتی ہیں. انہوں نے وہیں چلانا شروع کر دیا. یہ کوئی چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ تو برکت تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برکت. پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. 2 سال کے بعد لے کے آئیں کہ آپ کا بچہ. تو مدینے اس وقت مکے میں وبا تھی، ہلکی پھلکی وبا تھی. تو دائی حلیمہ نے بہانہ بنایا کہ ابھی بچہ جو ہے یہاں میں نہیں چھوڑتی، کیونکہ مدینے کے اندر فضا ٹھیک نہیں ہے، اس کو میں اسی فضا میں لے جاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ بچہ بیمار ہو جائے. بہانہ بنایا، ہاں آپ کی برکات سے متاثر تھی اس لیے. تو جب اصرار کیا، والدہ نے اجازت دی کہ چلو ٹھیک لے جاؤ. لے گئیں. تو دائی حلیمہ کا بیٹا بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے. تو 2 آدمی آئے، آپ کو پکڑا، سینہ چاک کیا، دل نکالا. تو دائی حلیمہ کے بیٹے نے جب دیکھا تو بھاگا گیا. والد اور والدہ کو جا کے بتایا، وہ جو میرا قریشی بھائی ہے، 2 آدمی نے پکڑا، اس کا پیٹ پھاڑا ہے. اور دونوں خاوند بھی بھاگے وہاں سے. آگے دیکھا آپ علیہ السلام کھڑے ہیں، رنگ تھک ہے. بیٹا کیا ہوا؟ یہ 2 آدمی آئے، میرا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس نے کاٹ کے کچھ باہر نکال کے پھینک دیا، دل اندر رکھ دیا، میرے سینے کو سی دیا، اور سلائی کے نشان تھے. پھر ڈر گیا اور ڈر کے واپس کر دیا. ماں یامنہ نے پوچھا کیوں واپس کیا بچے کو؟ پہلے تو اتنا اشارہ سے لے گئی تھی. پھر سارا شک کے صدر کا واقعہ بتا دیا اور ڈر گئی نہیں. تو والدہ کے ساتھ آپ رہنے لگے. تو والدہ آپ کو لے کے میکے گئی، میکے، اور وہاں کچھ دن ٹھہر کے جب واپس آئیں تو واپسی میں سفر میں ہی بیمار ہو گئی. اب وہ مقام ہے وہاں بیماری بڑھ گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا. والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. بادی ساتھی لے کے آئیں مکے میں تو دادا نے تربیت کی. جب آپ کی عمر 8 سال کی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. مشقتوں میں مشقتیں، تکلیفوں میں تکلیفیں. تو پھر آپ کی تربیت کی آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت بیٹوں سے بڑھ کے. ایک دفعہ ابو طالب نے ایک قافلے کے ساتھ تجارتی سفر میں جانے کا ارادہ کیا. اب خیال نہیں تھا کہ آپ کو ساتھ لے جائیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، 12 سال عمر ہے آپ کے. لیکن جب آپ کو غمگین دیکھا تو ساتھ لے گئے. راستے میں ایک راہب تھا، بحیرہ راہب.
وہ اپنے صومعہ کے اندر ہوتا تھا اور عبادت خانے میں کافرے گزرتے رہتے، کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ اس دفعہ یہ بحیرہ راہب باہر نکلا اور اس قافلے کی ضیافت کی۔ تو قافلے والوں نے آپ کو سامان کے پاس چھوڑا کہ آپ بچے ہیں، سامان کے پاس ٹھہرے اور ہم اس کی ضیافت کھا کے آتے ہیں۔ جب ضیافت کے لیے آئے، بحیرہ نے کہا وہ بچہ جس کو سے میں نے ضیافت کی وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ پہچان گیا یہ شخص ہونے والا نبی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی تو بچپنا ہے۔ آپ کی عمر پھر چچا نے آپ کی تربیت کی، 25 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے، تجارت کی، پہلے سے زیادہ نفع ہوا۔ تو حضرت خدیجہ کا غلام ساتھ تھا، اس نے واپس آ کر اپنے اسلام کی صفات بیان کی۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہو گیا، آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، باقی نکاح جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں وہ حضرت خدیجہ کی بات کی۔ ایک بیٹا ماریہ قبطیہ بادی سے پیدا ہوا، باقی سارے اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی بڑی مدد کی۔ آپ علیہ السلام آخر میں پھر 40 سال سے پہلے غاروں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے عبادت کرتے، غار حرا میں جاتے، کھانا ستو لے جاتے 4 دن کا، اور جب ختم ہو جاتا واپس آتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کر کے اس غار میں ہوں گے، اس غار میں ہوں گے، تو پہنچا آتی، کھانا پہنچا آتی۔ ایک دن آپ غار میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اقرا، آپ نے جواب دیا مولانا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، پھر بھیجا اقرا بسم ربک الذی خلق، کچھ ایسے نازل ہوئی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور گھر آ کے کہا مجھے چادر اڑا دے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تسلی۔ تو سمجھدار بیوی وہ ہے کہ خامد جب گھر میں آئے تو بیوی اس کے لیے تسلی کا باعث بنے۔ سن لو، سمجھدار بیوی سن لو، میں اللہ تو آپ کو تسلی دی۔ اچھا آپ کو تسلی تو دے دی لیکن خود بے تسلی ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ پیش ہوا۔ اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل بھی بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے۔ برقہ سمجھ گیا کہ یہ شخص ہونے والا نبی ہے۔ برقہ نے کہا میں بوڑھا ہو گیا، کاش کہ میں جوان ہوتا تو جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال کے میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ ہاں، نبی جب دعوت دیتا ہے تو قوم نکالتی ہے۔ تو پھر برقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، وہ وقت پھر آیا کہ جب قوم نے آپ کو مجبور کیا نکلنے پر۔ ادھر چچا کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب چچا کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے ستانا شروع کیا تو آپ نے کہا اے چچا آپ کی جدائی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔ بہرحال 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سال میں 3 سال تک چپکے دعوت دی، چپکے 3 سال تک۔ 3 سال کے بعد پھر حکم آیا قم فانذر ربک فکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئیے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت سے، اور دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، خالی کلمے کی دعوت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اور حال کیا ہے مکے کا؟ حال کیا ہے مکے کا حال؟ کوئی حکومت کرنا مکے پر پسند نہیں کرتا، کوئی حکومت اس کو اپنے تابع کرنا نہیں چاہتی، کوئی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے خون خرابے بہت ہیں۔ تمہارے جانوروں نے ہمارے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پی لیا؟ اس پہ تلوار نکلتی ہے اور سالہ سال چلتی ہے۔ تمہارا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا؟ اس پہ جو ہے تلوار نکل آتی ہے۔ عجیب عجیب دور تھا۔ اللہ کے نبی نے محنت کی، شروع میں تکلیفیں برداشت کی، کہیں ابو جہل کی طرف سے تکلیفیں ہیں، کبھی اہل مکہ کی طرف سے تکلیفیں ہیں، تو آپ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ پھر حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان کی والدہ سمیہ، تو جنہوں نے اعلانیہ کلمہ پڑھا تو ان کو پھر تکلیفیں آئیں کہ آپ علیہ السلام کی کو جو لوگ اس لیے زیادہ تکلیفیں نہ دے سکے، آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے سردار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے کی وجہ سے لوگ زیادہ تکلیفیں نہ دے سکے، اور پیچھے حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کو تکلیفیں مشرکین نے ان کو تکلیفیں دینے میں زور لگا دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ کے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ بات ہے کہ ان کے لیے تو وہ ان کے خاندان اور ان کے قبیلے والے سہارا بن گیا، ہمارا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں، تکلیفیں اٹھائی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے محنت نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی کی ذات میں برکت، اللہ کے نبی کے طریقوں میں برکت۔ پھر مکے میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اجازت دی، جو یہاں سے ہجرت کر کے جانا چاہے اجازت ہے۔ کچھ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، کچھ نے ہجرت کی مدینے کی طرف، کچھ نے دونوں ہجرتیں کی۔ تو نجاشی حبشہ نے صحابہ کی مدد کی، انصاف سے کام لیا اور ان کی مدد کی، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ نجاشی اب باری باری صحابہ نکلتے چلے گئے، اب پیچھے حضرت ابوبکر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ نے اللہ کے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا ہجرت نہیں کی، پھر اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے ہجرت کی، آپ نے مکے کو چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے، اور جب 100 تلواروں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، 100 تلواروں نے گھر گھیر لیا۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے خبر کر دی، حکم دیا نکل کے دکھاؤ، اللہ کے نبی وہاں 100 تلواروں میں سے نکل گئے۔ یہ آیت پڑھتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اندھا کر دیا اللہ نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو ساتھ لیا، غار میں چلے، غار کے اندر سوراخ تھے، سوراخوں کو کپڑے سے بند کیا، ایک سوراخ پہ ایڑی لگائی، آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ران پہ سر رکھا، سو گئے۔ ادھر اعلان ہو گیا مدینے کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لائے گا تو اس کو اتنے اونٹ انعام میں ملیں گے، اور لوگ تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے غار پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اللہ کے رسول پہنچ گئے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، اگر تھوڑا جھک کے دیکھے تو ہمیں پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، غار کے منہ پر پہنچ کر بھی اتنے توفیق نہیں کہ نیچے جھک کے دیکھ لیں۔
تو 3 دن تک آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا وہ آتا اور خبریں آ کے بتا جاتا کہ مکے والے کیا سوچ رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چرواہا وہاں بکریاں چراتے جاتے آتا، دودھ نکال کے پلا کے چلا جاتا۔ 3 دن کے بعد پھر اللہ کے نبی نے وہاں سے مدینہ کیا۔ مدینے والے انتظار میں تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے طلع البدر علینا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اشعار کہے، ہمارے اوپر چودھری رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ اور مدینے والے اپنا کام کاج کر کے پہاڑی پر بیٹھ جاتے، جدھر سے آپ کے آنے کی امید تھی ادھر ٹکٹ لگا کے دیکھتے رہتے، اور صبح سے شام تک دیکھتے، نہ آتے تو پھر اتر کے چلے جاتے۔ ایک دفعہ اتر کے جا رہے تھے، کسی نے کہا تمہارا مقصود آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، پہنچے وہاں، سب سے پہلے مسجد نبوی بنوائی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم مفت دیتے ہیں، نہیں قیمت دی، قیمت دے کے ان سے جگہ دی، مسجد نبوی بنوائی۔ اور یہاں جو ہے کوئی دین پھیلنے لگا تو مسجد کو آباد کیا، مسجد کو آباد کیا۔ اور لیکن مکے والوں کی تکلیفوں سے ابھی تک جان نہیں چھوٹی، پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر۔ اللہ کے نبی 313 صحابہ کو لے کے نکلے، اور دشمن کی تعداد 1000 ہے، دشمن کی تعداد 1000، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ان کے وہ ہتھیاروں سے لیس ہے، لوہا ہی لوہا نظر آ رہا ہے، لیکن فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں، تلواروں میں نہیں ہے، ہتھیاروں میں نہیں ہے۔ جس کو اللہ چاہے گا وہ غالب ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا وہ مغلوب ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ لہ الخلق والامر، پیدا کرنا اللہ کے لیے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اور ادھر یہ مکے کے لوگ متکبر ہیں، تکبر میں نکلے ہیں۔ محمد کو ضرورت کیسے ہوگی ہمارے قافلے پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کا کام تمام کر دو، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو جہل یہ لشکر لے کے نکلا ہے۔ اللہ کے نبی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو قافلے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن جنگ کرنی پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو خوشخبری دی، یا ابو جہل قتل ہوگا، یا فلاں قتل ہوگا، یا فلاں قتل ہوگا، 1 دن پہلے بتا دیا۔ اب جب ابو جہل آیا تو ایک طرف پکی جگہ تھی، ایک طرف کچی جگہ تھی، ریت تھا۔ آتے ہی اس نے پکی جگہ پہ قبضہ کر لیا، جدھر پانی کا کنواں تھا وہ بھی قبضے میں لے لیا۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ پہنچے ہیں، اب ان کی جگہ اتنی ہے، قدم آگے کو رکھتے ہیں پیچھے کو جاتا ہے، پانی نہیں ہے۔ پہنچے ہیں تو پانی کی پیاس، جانور بھی پیاسے ہیں، خود بھی پیاسے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے بارش برسائی، پانی کا انتظام کر دیا، خود بھی پیا، جانوروں کو پلایا، ضرورت کے لیے برتن بھر لیے۔ اور ادھر ریت پہ جب بارش آئی تو یہ تو فرش بن گیا، فرش بن گیا۔ ادھر بارش آئی، پکی جگہ پھسلن بن گئی۔ اللہ کی مدد۔ تو اللہ نے 313 کو 1000 پہ غالب کیا۔ 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی دم دبا کے بھاگ گئے۔ اللہ کی مدد۔ پھر 1 سال کے بعد غزوہ احد، پھر سن 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ خندق۔ یوں تکلیفوں پہ تکلیفیں، جنگوں پہ جنگیں۔ اللہ کے نبی کو چین سے نہیں رہنے دیا مدینے کے اندر۔ اور قصور کیا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، ہمارے بڑوں کی تقریر کرتے ہو، دعوت دینا چھوڑ دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں، جس کی بات کرو سو کرو۔
لیکن اللہ کے نبی تو مامور من اللہ ہے، مامور من اللہ ہے، اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ کا حکم پہنچاتے رہے۔ غزوہ خندق میں مکے والوں نے سارے قبائل کو تیار کیا اور چڑھ کے لے کے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے مشورے کے ساتھ کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول جب دشمن بڑا ہو بھاری ہو تو پھر ہم شہر کے اندر رہ کے جنگ لڑ لیں، خندق کھود کے، خندق کھودی اور بٹی، خندق کی بٹی اپنی طرف اندر کی طرف ڈالی جاتی ہے اور اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ اس کو پھلانگ نہ سکے، اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ عبور نہ کر سکے۔ خندق کھودی 3.5 میل خندق 6 دن میں کھودی، 6 دن، اور صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اللہ کے نبی کے پیٹ پہ پتھر ہیں، کھودی، مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اس لیے ساری مشقتیں، اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں غزوہ خندق میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ساری قضا کی۔ تیر اتنے برسائے دشمن نے ادھر سے کہ یہ بٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنی حفاظت کر رہے ہیں، ادھر دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے ہوا چلائی اور اتنی تیز ہوا چلی کہ دشمن کے دیگیں الٹ گئی، سردی ہو گئی، چلو واپس چلو کی آوازیں لگنے لگی، تو مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، واپس ہوئے، اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ اور ایک جنگ میں دشمن جو ہے وہ تلا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور پھینک دی لشکر کی طرف، اور سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی۔ اللہ پاک نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ جو آپ نے مٹی کی مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی، اللہ پاک، یعنی میری مدد تھی، یہ میری مدد، اللہ کی مدد۔ تو اللہ نے یوں غلبہ عطا، یوں اپنے نبی کی مدد کی، اور دشمن کو اللہ نے یوں مغلوب کیا۔ دشمن تو آپ کو پیچھنا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا۔ جیسے غزوہ احد میں جو ختم ہو گیا تو صحابہ واپس جا رہے ہیں، اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں غسل، فرشتہ آ گیا، آپ نے ہتھیار اتار دیے، ابھی فرشتے سے ہتھیار اتارے نہیں، چلو دوبارہ، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا چلو وہی جو عہد میں پہلے شریک تھے وہی چلے، نیا کوئی نہ چلے، چلے اور زخمی حالت میں چلے۔ اللہ نے دشمن کے دل میں روب ڈالا اور دبا کے بھاگے۔ تو یہ اللہ کی مدد یوں آ رہی ہے ساتھ، اور اللہ کے نبی محنت کر رہے ہیں، اور دعوت صرف ابھی کلمے کی ہے، کلمے کی دعوت چلی، کلمے کی دعوت سالہ سال چلی ہے، پھر مکی زندگی کے آخر میں یا مدنی زندگی کے شروع میں پھر نماز کا حکم ہے، نماز۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے، پھر نماز کا حکم آ گیا، اذان میں شروع نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں اذان بھی مشروع ہو گئی، اذان کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جانے لگا۔ اللہ کے نبی باجماعت نماز ادا کرتے صحابہ کے ساتھ، اور کوئی مشکل پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ نماز میں آج بھی اثر ہے، آج بھی اثر ہے، لیکن نماز صحیح ہو، نماز صحیح، پھر اس کا اثر ظاہر ہو۔ تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ سکون کے ساتھ، نماز سکون کے ساتھ، ایک ہے کھڑا ہوا جلدی سے رکوع، جلدی سے سجدہ، اور ایک ہے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ نماز میں کھڑا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہر نماز کو سمجھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، ایسے پڑھیں یہ میری آخری نماز ہے۔
اس نماز پہ اللہ بڑے کام بناتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو باغ کو پانی اللہ نے لگا دیا بارش برسا کے نماز کے ذریعے سے۔ اور حضرت جریج رحمہ اللہ بنی اسرائیل کے عابد تھے، انہوں نے بالا خانہ بنوا رکھا تھا، اس میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں ملنے کے لیے آئی، آواز دی اے جریج، یہ نماز پڑھ رہے تھے، کہا یا ربی امی و صلاتی، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے، نماز میں لگتا ہوں تو ماں چلی جائے گی، ماں کو جواب دیتا ہوں نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں مشغول رہے، ماں انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن پھر والدہ آئی، پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، پھر والدہ چلی گئی۔ تیسرے دن پھر والدہ آئی، دو نماز پڑھ رہے تھے، پھر کہا یا ربی امی و صلاتی، تیسرے دن بھی نماز میں مشغول رہے۔ تیسرے دن جب والدہ جانے لگی تو بد دعا دے کے گئی، اللہ کرے تو بدکار عورتوں کا چہرہ دیکھ دے۔ ماں کی دعا تھی، ماں کی بد دعا تھی، لگ گئی۔ ایک فاحشہ عورت وہاں رہتی تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، وہ اٹھ کے آئی، اس عابد کو میں برگلاتی ہوں۔ بڑی کوشش کی، عابد تو اس کے پھندے میں نہ آیا۔ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک چرواہا آیا کرتا تھا، اس کو اپنے اوپر قدرت دے دی، مختصر یہ کہ اس سے بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے تہمت لگا دی، آواز لگائی، لوگوں یہ بچہ جریج سے پیدا ہوا۔ لوگ آئے، پکڑا بزرگ کو، مارا اور عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ پوچھا کیا بات ہے، کہ کیا بات ہے، بچہ تمہارے سے، کھلاؤ بچے کو۔ بچہ لایا گیا، کہا چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھ کے آئے اور بچے کو چوکا دیا، بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نوزائیدہ بچہ بول اٹھا، میرا باپ خدا چرواہا ہے۔ بس یہ سننا تھا، قوم تو ایک دم بدل گئی، یہ تو باقی اللہ کا بزرگ تھا، اور ہم نے کیسے غلطی کر لی، اس کو پکڑا اور مارا۔ ان کو چومنے لگے، برکت کے طور پہ ان کے جسم پہ ہاتھ ملنے لگے، کہنے لگے آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کا ہم یہ عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، سونے کا۔ نہیں، جیسا مٹی کرو ویسے بنا۔ ان پہ دو حال ہیں، ایک تہمت لگنے کا حال، تہمت کے دور ہونے کا حال۔ تو کدھر متوجہ ہوئے؟ اللہ کی طرف۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے، اپنی صفائی پیش کرتے، لوگ مان جاتے، کبھی نہ مانتے۔ مسئلہ ایسا تھا، نہ مانتے۔ لیکن جب اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے پھر کیسی صفائی کر دی۔ جو مار رہے ہیں پھر وہ چوب رہے ہیں، جو عبادت خانہ گرا رہے ہیں وہ سونے کو بنا کے دینے کے لیے تیار۔ یہ ہے نماز۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو وہ باہر نکلے، خود نکلے، عورتوں کو نکالا، بچوں کو نکالا، جانوروں کو نکالا، روئے دھوئے، آوازاری کی اور اسلام قبول کر لیا۔ پہلے نہیں مان رہے تھے، اب اسلام قبول کر لیا تو توبہ استغفار سے اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، قوم نے کہا آپ کی بات مانتے ہیں، اونٹنی سامنے نکل کے آ جا پہاڑی سے۔ انہوں نے کیا عمل کیا؟ نماز پڑھی، دعا مانگی، پہاڑی ہلی، چٹان پھٹی، اونٹنی نکل کے باہر۔ یہ اتنے بڑے بڑے کام نماز پہ ہو گئے۔ بھائی آج بھی نماز ہے، آج بھی نماز میں اثر ہے، لیکن بھائی سیکھنا ہے، نماز ظاہر سیکھنا ہے، باطن سیکھنا ہے، قیام رکوع سجدہ سیکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے وقت سے پہلے ہی آدمی باوضو ہو جائے، تیاری کر لے، سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، اس وضو سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ پھر مسجد میں آ جائے، اللہ توفیق دے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھ کے، سنت وغیرہ پڑھ کے فرضوں کے انتظار میں بیٹھے۔ انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، یہ جو انتظار میں بیٹھا ہے اس میں بھی نماز پڑھنے کا اجر اس کو مل رہا ہے۔ اور پھر سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ، دل کو حاضر کر کے، اور یہ نیت کر کے کہ میں ایسی نماز ادا کروں گا کہ جس سے ایسی نماز ادا کروں گا کہ یہ نماز مجھے اللہ سے ملا ہے۔ لیکن ایسی نماز کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کے بعد ایسی نماز آدمی پڑھتا ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو آدمی بہت سکون کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن خالی ظاہری سکون نہیں چاہیے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔
اللہ کے نبی نے نفاق کے خشوع سے پناہ مانگی، اللہ نفاق کے خشوع سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول نفاق کا خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہری بدن تو ساکن ہو لیکن دل غیر کی طرف متوجہ، یہ نفاق کا خشوع خضوع میں دونوں باتیں ہیں، ظاہری بدن بھی ساکن ہو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ مشق کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نماز بھی ایک نہ ایک دن ایسی بن جائے گی۔ اللہ بنا بنی ہوئی نماز پہ کم بنے گی، لیکن نماز کو سیکھنا ہے، اور نماز کے قبول ہونے کے لیے رزق کے حلال ضروری ہے۔ اگر ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو کئی دن کے بعد قبول نہیں ہوگا۔ حرام کا لقمہ جیسے نماز سے کام بناتے ہیں ایسے استغفار پہ بھی اللہ کام بناتے ہیں۔ استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت کام بناتے ہیں۔ اللہ ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، ہر غم سے نجات دے گا، بے گمان جگہ سے رزق دے گا، بے گمان جگہ سے۔ رزق کے لیے امت کتنی پریشانی ہے، اگر نماز بن جائے گی تو بھائیو ہمارے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معاش کا مسئلہ ہے۔ نماز کو بنانا ہے، نماز کو بنانا ہے۔ جو درود پاک کی کثرت کرے گا اس میں بھی اللہ معاش کا مسئلہ حل کر دے گا، بے گمان جگہ سے رزق دے گا۔ بے گمان جگہ سے رزق کیسے ملتا ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، ایک چوہا نکلا پھر سے، ایک اشرفی، دو اشرفی، تین، 17 اشرفیاں ڈھیر کر دیا۔ وہ اٹھے اور وہ اشرفیاں لے کے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے رسول اس میں سے خمس وصول کر لیں۔ آپ نے پوچھا آپ نے چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا؟ نہیں، ہاتھ تو نہیں ڈالا۔ فرمایا لے جاؤ، یہ مال آپ کا ہے، اس میں خمس نہیں۔ چوہے کی عادت باہر سے کچھ اندر لے کے جاتا ہے، اندر سے باہر کچھ لے کے نہیں آتا، لیکن اللہ نے رزق دیا بے گمان جگہ سے۔ تو حضرت مقداد کی بیوی حضرت زباعہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے مقداد کے گھر میں برکت پڑتی دیکھی اس مال میں، اتنا مال بڑا کہ ان کے گھر میں پھر میں نے درہموں کی بوریاں دیکھی، درہموں کی بے گمان جگہ سے یوں اللہ رزق۔ جو درود پاک کی کثرت کرے گا بھائیوں تو اللہ نے منہ میں ایک فرشتہ کر رکھا، یہ جب بندہ درود پڑھتا ہے یہ درود کو لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول فلاں جو بیٹا ہے فلاں کا اس نے آپ پہ ہدیہ درود بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کا حق ہے ہم ان کے لیے درود پاک کا ہدیہ بھیج کر جو جتنا درود بھیجے گا فرشتے اس کے لیے اتنی دعا کریں گے، جب تک یہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا تمہارے ہاتھ میں چاہے تھوڑی دعا کروا لو چاہے زیادہ کروا لو۔ اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اللہ کو پسند ہے، بھلائی۔ اللہ پاک توفیق دے رات کو اپنے دل کو صاف کر کے سو جائیں سب کی طرف، کسی کا کوئی میل کچیل حسد بغض کینہ ہمارے دل میں نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر میں ایک آدمی گزرنے والا ہے اور وہ جنتی ہے، جسے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ اب سارے انتظار میں کون گزرتا ہے؟ ایک شخص وہ تازہ وضو کر کے آ رہا تھا، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، نالین مبارک ہاتھ میں تھی، گزرا، سب نے دیکھا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا، دوسرے دن بھی یہی آدمی اسی حیثیت کے ساتھ گزرا، تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، تیسرے دن بھی یہی آدمی گزرا۔ اللہ کے نبی اس کے تشریف لے گئے، ایک آدمی اس کے پیچھے ہو گیا، اے شخص مجھے کچھ کام ہے تیرے سے، تمہارے گھر میں گنجائش ہے کہ مجھے آپ مہمان نہ 3 دن تک پارٹی کرا دیں۔ ایک دن 2 دن جب تیسرے دن آیا، میں اس شخص سے مجھے کوئی کام نہیں کرا، میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں، میں تو آپ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے،
مجھے تو وہ عمل نظر نہیں آیا. اب آپ خود ہی بتا دیں وہ کیا عمل ہے. اور بار میرے میں تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. آپ نے میری زندگی دیکھی نہیں. کہا میں نے دیکھا آپ کو. اب رات کو بستر پہ آتے ہیں، تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، تہجد بھی نہیں پڑھتے. میرے دل میں آپ کی برائی آنے لگی تھی، آپ بتا دیں کیا ہے. کہا میرا کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے. وہ اٹھ کے جانے لگے. میں اسی لیے آیا تھا. تھوڑی دور گئے تھے، بلا کہ ادھر ایک عمل ہے. کہا کیا؟ رات کو جب میں سونے لگتا ہوں سب کو اپنی طرف سے، سب کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں. فرمایا بس یہ عمل ہے، یہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمائی جنت کی. بھائی دیکھنے میں آسان ہے لیکن کر کے دیکھنا ذرا مشکل ہے. سب کو معاف کر دیں سونے سے پہلے، دل صاف رہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے پاس کسی کی کمی لے کے نہ آیا تھا. میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. میں چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو. دل سب کی طرف سے صاف ہو. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات، اچھی بات. اور کسی کے ساتھ احسان بھلائی کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ کل کو لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرو کہ تو وہی ہے تو میں فلاں موقع پہ احسان کیا. اگر نیکی کر کے جتلا دی تو نیکی کو ضائع کرنا. نیکی مدینے میں ایک عورت مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی. ایک دفعہ غسل دیتے دیتے اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ عورت بد چلن تھی. بد چلن، بس یہ کہنا تھا. اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چمٹ گیا. بڑا زور لگا، نہیں چھوٹ رہا. ادھر گھر والے جب کافی دیر ہوگی، گھر والوں نے کہا بھائی جلدی کرو، ہم نے میت کو دفن بھی کرنا ہے. کیا میں کیا کروں، میرا ہاتھ نہیں چھوٹ رہا. کسی نے کہا ہوگا بھائی اس کا ہاتھ کاٹو، کسی نے کہا ہوگا میت کا گوشت کاٹو، کسی نے کہا نہیں. امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں بڑے عالم، ان کے پاس آدمی بھیجا. انہوں نے فرمایا اس عورت نے اس پہ تہمت لگائی ہے اور تہمت کی حد اس پہ جاری کرو. تہمت کی حد ہے 80 کوڑے. 80 کوڑے لگوائے. جب 80 کوڑے پورے ہو گئے تو ہاتھ چھوٹ گیا. یہ دنیا میں بعض دفعہ نہ دکھائی دیتی. اس لیے بھائیوں کسی کی غیبت کرنی ہے تو اپنے باپ کی کر لے تاکہ نیکیاں گھر میں رہیں. ورنہ اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں. تانا، جو آدمی دوسرے کو اس عیب کا تانا دے گا جس سے وہ توبہ کر چکا، تانا دینے والے کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ کو اخلاص پسند ہے. مضطر اور مجبور آدمی جب دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے. ہر طرف سے کٹ گیا کہ یا اللہ اب تو کوئی کہیں سے میری مدد کر دے، اس کی کوئی امید نہیں. اب تو تیرے والی شریعت ہے. بس ہر طرف سے کٹ کے اللہ سے مانگے گا. اب میں یہ یجیب المضطر اذا دعاه. مضطر اور مجبور آدمی جب اللہ سے ہر طرف سے کٹ کے مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے. کام کرنے والا اللہ ہے. رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ. اور جان مال وقت یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. جان اپنی نہیں ہے، مال اپنا نہیں ہے، زندگی اللہ نے دی اور یہ بہت قیمتی زندگی ہے. جب آدمی کی موت آ جاتی ہے، موت کے بعد اگر ساری زندگی کی کمائی کو فدیے میں دے دے تو ایک دن کی زندگی بڑھ نہیں سکتی. اس لیے اس وقت کی قدر کرنا. کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو، یا ذکر میں ہو، تسبیح تلاوت میں ہو، عبادت میں ہو، دعوت میں ہو، کسی نیکی میں ہمارا وقت گزر رہا ہو. لیکن اللہ کے نبی نے کمال درجے کے لیے کسی ایک آدمی دوسرے کو بہت سارا مال دے رہے، یہ بھی نیکی ہے. لیکن سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ ایک آدمی دوزخ کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کو ادھر سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا. یہ سب سے بڑی نیکی. ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہے، جیسی نماز پڑھے گا ویسا اجر ملے گا.
اور ہمارے کہنے سے دوسرا آدمی نمازی بن گیا تو اس کی مقبول نماز کا ثواب ہمیں ملے۔ یہ دعوت کی برکت تو ہے کہ مکے کے ماحول میں بیت اللہ کے ارد گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، چھڑی ہاتھ میں تھی اور بتوں کے منہ پہ چھڑی مارتے جاتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، پڑھتے جاتے تھے اور بت کے منہ پہ چھڑی مارتے اونگل اونگل پڑھتے بت سارے ساتھ۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 650 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ 650 سال کے بعد مبعوث ہوئے ہیں۔ 650 سال میں جو بے دینی آئی ہے اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے پھر 650 سال محنت نہیں کرنی پڑی، 23 سال کی محنت میں اللہ نے اس کفر اور ضلالت کے ماحول کو پاک و صاف کر دیا۔ بیت اللہ میں اللہ کی بات ہونے لگی، دعوت ایسی بابرکت تھی۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ نے ساری بے دینی سمجھ اور دین دنیا میں پھیل گیا۔ آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ صحابہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اپنے گھر میں بیٹھ کے آدمی تلاوت کرے، ذکر کرے اور کہیں باہر نہ نکلے، کسی کو کچھ نہ کہے، یہ بہت آسان ہے۔ سارے لوگ کہیں گے بزرگ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اور جب دعوت میں نکلتا ہے تو ہر دفعہ میں کبھی کسی بھی برداشت کرنی پڑتی۔ جب تک اللہ کے نبی اپنی عبادت کرتے رہے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، اور جب دعوت دینا شروع کی تو پھر جان کے دشمن ہو گئے، جان کے دشمن، مجنون کہنے لگے، مجنون ہے، مشہور کر دیا، اتنا مشہور کیا۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے، ایک شخص میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا، اس کی ماں بھی فوت ہو گئی، اس کا وہ مشہور ہو گیا، اس کو کسی نے جادو کر دیا، اور میں جادو کا علاج بڑی اچھی طرح سے کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے شفا دی، میں آیا ہوں آپ کا علاج کرنے کے لیے، تو میں آپ کو فیس وغیرہ بھی نہیں دوں گا، مفت میں علاج۔ اللہ کے نبی مسکرائے، تعجب کیا کہ ان لوگوں نے کہاں تک مشہور کر دیا، یہ مجنون ہے، مشہور ہے۔ اب علیہ السلام نے دعوت دی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ علاج کرنے کے لیے آتا ہے، علاج کروا کے چلا۔ یہ ہے دعوت میں قوت ہے، دعوت سے حق پھیلتا ہے، بات ختم ہوتا ہے۔ دعوت اور دعوت کی ابتدا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم بھی جماعتوں میں جا کے یہی اللہ کو بیان کریں گے، لا الہ الا اللہ کو بیان کریں گے، محمد رسول اللہ کو بیان کریں گے۔ اس سے قلوب کے اندر دعوت احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو۔ اللہ کے نبی نے دعوت دی، دعوت کی یہ برکت ہے کہ وہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں شراب کے دور چلتے تھے اور شراب کی مجلسیں قائم ہوتی تھی، یوں ہی شراب حرام ہوئی تو پھر ایک دور چل رہا تھا شراب کا، اور ایک شخص نے پانی شراب کا پیالہ منہ کے قریب کیا ہوا تھا، اعلان ہو گیا کہ لوگوں آج کے بعد شراب حرام ہوگی، اس نے اٹھا کے منہ سے دور پھینک دی۔ یہ استعداد پیدا ہے، دعوت سے پیدا ہے۔ اور شراب کو گلیوں، مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا، ایسے شراب بہی ہے، ایسے بہی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو مدینے کی گلیوں میں بارش کا پانی شراب کے رنگ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا تھا، اور مدینے کی گلیوں سے شراب کی بو آتی تھی۔ لیکن اتنی محبوب چیز چھوڑ دی جب کلمے کی دعوت چلی ہے، کلمے کی دعوت۔ جیسے کلمے کی دعوت سے دین دنیا میں پھیلا ہے، آج بھی اسی دعوت سے دین دنیا میں پھیلے گا۔ ایسی دعوت کا مکلف، اس کام کا مکلف اللہ نے مجھے آپ کو ہر کلمہ گو کو بنایا، لیکن ہم نے اس کام کو چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں ایسے مشغول ہوئے کہ اس کام کو بھول گئے، اس کام کو بھول گئے۔ اس پہ توبہ استغفار کرنی ہے، آج کے بعد اس محنت میں کمی نہیں کریں گے، ہر حال میں کام کریں، ہر حال میں محنت کریں۔
ہماری محنت کی برکت سے کتنے لوگ ہیں جو کفر سے بچ کے اسلام میں آ جائیں گے اور دوزخ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے محنت نہ کی تو کتنے لوگ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو نبی کے دل میں چونکہ شفقت ہوتی ہے، شفقت کی بنا پر نبی گوارا نہیں کرتا کہ میرا ایک ایک امتی دوزخ میں جل جائے، بلکہ اپنی کھانے کی پرواہ نہیں، پینے کی پرواہ نہیں، اپنے لباس مکان کی پرواہ نہیں، لیکن امت کی فکر ہے کہ امت کیسے دوزخ سے بچے۔ بھائیو، آپ نے اسلام نے ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کیا، صحابہ کو ذمہ داری پوری ادا کرنے کے لیے تیار کیا، تابعین تبع تابعین نے، بزرگان دین نے اس محنت کو کیا۔ اب یہ ذمہ داری میرے آپ کے کندھے پر ہے، عبادت بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کی دعوت، روزہ رکھنا ہے، روزہ کی دعوت، باقی احکام ارکان ہیں ان کو پورا کرنا، اس کی دعوت سے دین آیا، دعوت سے دین پھیلے گا، دعوت سے دین باقی رہے گا۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا اس شخص کی جو اللہ کی مدد کرے۔ تو پھر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی؟ چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگی کے لیے؟ نبیوں نے چلے لگائے، زندگیاں لگائی۔ چلہ کس لیے لگاتے ہیں بھائیو؟ چلے اس لیے لگاتے ہیں کہ علماء کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے دیکھا امت کا رخ بالکل دنیا کی طرف ہو گیا، دین کو بالکل پشت کر دی انہوں نے۔ ایک دم کہا کہ پشت بدل لو، دنیا کی طرف پشت کرو، دین کی طرف وہ کرو، تو مشکل ہے۔ انہوں نے کہا چلو زیادہ وقت نہیں دیتے، تھوڑا وقت دے دو، 3 دن دے دو، 10 دن دے دو، چلہ دے دو، 4 مہینے دے دو۔ تو اس طرح کر کے یہ چلہ 4 مہینے شروع ہوئے۔ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے جب تک دنیا کے اندر دین عام نہ ہو جائے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جس سطح پر اللہ کے نبی دین کو چھوڑ کے گئے ہیں اس سطح پر دین واپس آ جائے، پھر ہماری ذمہ داری ادا ہوگی۔ اس لیے جوان اپنی جوانی لگائے گا، بوڑھا اپنے بڑھاپا لگائے گا، فقیر اپنے فقر کو لگائے گا، مالدار اپنے مال کو لگائے گا، تاکہ دین دنیا میں پھیلے۔ دین دنیا میں دعوت سے پھیلا ہے، دین دنیا میں حضور والی محنت سے آیا ہے۔ یہ محنت ہم نے سارے کے ذمے ہے، ہم نے کام کو کام نہ بنایا، دعوت کو وقت نہ دیا، جس کی وجہ سے امت کا نقصان ہو گیا۔ ان کے نقصان میں ہم بھی شریک ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جیسے ہم نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، ایسے نماز کی دعوت نہ دینے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ احکامات کو چھوڑنے، احکامات کے توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، تو احکامات کی دعوت نہ دینے کو بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ پہلے میں ہم توبہ استغفار کریں، اے اللہ آج تک جو غلطی ہوئی وہ اس کی آپ سے معافی مانگتے ہیں، آج کے بعد محنت میں کمی نہیں کریں، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، تو تیارت کے لیے چلیں۔ تو اس کے لیے فرمائیں گے جو ساتھی چلے کے لیے آئے تھے اب 4 مہینے لگا کے جائیں، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار کریں، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، زیادہ وقت لگا کے جائیں گے، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے، اللہ سب کچھ قبول فرما لیتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی مر کے دنیا کو چھوڑنا تو ہے ہی، مرنے سے پہلے ہمارے پاس فرصت ہے، وقت ہے، اس میں بھائی ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے دین کا حق ادا کر تشریف رکھیں۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ جو ساتھی 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ اور اگلا تقاضا بھائی راتوں سے بھی یہ تقاضا ہے، گھروں والوں سے یہی تقاضا ہے، یہ تشکیل ہم سب کے لیے ہے، اللہ برکت دے، اللہ دو جی ماشاءاللہ۔ عرب تو سارے تیار ہو گئے، تو بھائی عرب تو ہمارے استاد ہیں، استاد تیار ہو جائے تو شاگرد کو بدل جاؤ گا، تیار ہونا چاہیے۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے لگ گئے، 2 سال میں چلہ لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے، اب انشاءاللہ 7 مہینے کی جماعتیں بنا کے لائیں گے انشاءاللہ بیرون کے لیے یا 7 اندرون کے لیے، بیٹھے بیٹھے آپ سے اشارہ کر دیں، 7 مہینے بیرون، 7 اندرون، اللہ برکت دے، اللہ قبول دے۔ اللہ انشاءاللہ بہت جزاک فرمائے، ماشاءاللہ پورے مجمع سے توجہ کے ساتھ جتنا کہ احداث بڑی کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی۔ وہ